گزارش گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات حسینیہ کا دستور رہا ہے کہ یہاں شرائع کرام جن سے وعدہ ہوتا ہے انہیں بھلے وقت مل سکے یا نہ مل سکے ہم بچوں کو موقع دینے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا علی حیدر صلی اللہ عنہ سے کہ وہ آئیں اور نعا پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. درود پڑھ دے عظمت محمد و آل محمد پر. یاد آئے سکینہ تو چاچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ. یاد چکا سیلاب یہ لشکر
प्यासी है सकीना। नारे सलवात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गुजारिश है एक सूरह फातिहा नायाब जहां बिनते अख्तर हुसैन और जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो इस हुसैनिया में दफन है और जो तमाम हमारे शियान हैदर करार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन तमाम मोमिनीन की रूह को बख्शें। कि जब करबला में दाखिला शाही हुआ, जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, अर्शे बरी नमूना कुल्दे बरी हुआ, सर झुक गया फलक का ये औजे ज़मी हुआ, खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैन हसी हुआ, पाया चराग नैयरे दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। और अब मैं गुज़ार हूँ जनाब रईस हसन साहब का कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें, मगर गुजारिश साथ में ये भी है कि कुल पाबंदी वक्त से होगा। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। ये माइक किसी का गिर गया है, इसको लगा लीजिए। इधर से आ जाइए बाहर पे खड़े होकर पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़िए, जल्दी। एक नारा सलवार। चार मिसरे। हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, क़त्ल यज़ीद के लिए जिंदा हुसैन है, हर दौर में मुहाफिज़े काबा हुसैन है, गैरत के मारे नाम भी लेते नहीं यज़ीद, गैरत के मारे नाम भी लेते नहीं यज़ीद, देते हैं खुद सबूत के जिंदा हुसैन है, हर दौर में मुहाफिज़ काबा हुसैन है। एक नारे सलवात। इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, मौला ने जलाई है तो ये शामा जली है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, जो जुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, वो सार की तलवार हुसैन इब्न अली है, ज़ैनब है अगर फातिमा ज़हरा का नमूना, अब्बास की हर बात में अंदाज़ अली है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, कहने के सभी कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, ऐ अंजुमन
مظلومیت تجھ کو شہرت غم شبیر کے صدقے میں ملی ہے اسلام پہ شان حسین نے علی ہے۔ مومنین دعا کر دیں، میری طبیعت نہیں صحیح ہے۔ ہم سب بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں دعا کرتے ہیں کہ رئیس حسن صاحب جلد از جلد صحت یاب ہوں، ان کو مکمل شفا عطا ہو، اور جو بھی بیمار ہیں، جو بھی مرض سے پریشان ہیں، ہم اس فرش عزا سے دعا بلند کرتے ہیں، ہم تمام حسینی اس فرش عزا سے دعا بلند کرتے ہیں کہ خدا بیمار صدقے میں جلد از جلد ان سبھی کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضرات، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، مولانا کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے کہ کسی کو وقت دے دیں اور مولانا آ جائیں اور پھر ہٹانا پڑے، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں معصوم صاحب سے اس مسئلے پہ پہلے ہی گفتگو کر چکا ہوں، تو لہٰذا میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور نوحہ پیش کریں۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ آ جائیں گے تو آپ ہٹ جائیں گے۔ ایک مطلب اور دو شعر فرمائش ہے۔ ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بن کر حیات دین کی تصویر کے لیے، بن کر حیات دین کی تصویر کے لیے آئے حسین ایک نئی تعمیر کے لیے، آئے حسین ایک نئی تعمیر کے لیے، واعظ ہے پاک کرنے کا ان کے سوال کیا، واعظ ہے پاک کرنے کا ان کے سوال کیا، جو خود شرف ہوا یہ تطہیر کے لیے، جو خود شرف ہوا یہ تطہیر کے لیے، اب کیا کریں کہ راہ میں جنت بھی مل گئی، اب کیا کریں کہ راہ میں جنت بھی مل گئی، ہم تو چلے تھے روضے شبیر کے لیے، ہم تو چلے تھے روضے شبیر کے لیے، اب کیا کریں کہ راہ میں جنت بھی مل گئی، ہم تو چلے تھے روضے شبیر کے لیے، ہم تو چلے تھے روضے شبیر کے لیے،
ایک نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک نعرہ صلوات اور بھیجیں آپ حضرات. حضرات جناب تشریف لے آئے ہیں اور پابندی وقت سے مجلس کا آغاز ہوگا. اس حسینیہ میں مجلس کے پروگرام جس طرح سے ہوتے تھے، جو ٹائمنگ رہتی تھیں اسی طرح سے رہیں گی. 6 محرم تک 10:30 بجے مجلس ہوگی، 7 محرم اور 8 محرم کو 11 بجے اور 9 محرم کو 11:30 بجے آغاز مجلس ہوگا. مجلس کو مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ ہی خطاب فرمائیں گے. اسی طرح سے یوم زینب، مجلس شام غریبہ، مجلس یوم عباس، یوم خواتین کربلا، جو جس طرح سے جو پروگرام ہوتے تھے وہی ہوں گے. صرف تعداد کو لے کر کے کچھ پابندیاں ہیں جو کووڈ گائیڈ لائنز ہیں ان کا پالن کرنے کے لیے ہے، لیکن باقی جو پروگرام جیسے ہوتے تھے اسی طرح سے ہوں گے. جناب تشریف لے آئے ہیں اور میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. رفت بھائی کا فون آیا تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. رفت عالم. اچھا فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بھیجیے. ہمارے ایک بہت بڑے کرم فرما اور ہمارے قوم کی ایک بہت ہی ہمدرد شخصیت کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ہر تحریک میں ساتھ دیا اور ہر موقع محل پر ہمارے شانہ برشانہ رہے، یعنی جناب ارشاد حسین منو بھائی. ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس مرحوم کی روح کو صالح ثواب فرمائیں.
آپ حضرات کو علم بھی ہوگا کہ تقریباً 20 سال سے میں پیٹھ کی تکلیف میں مبتلا ہوں، جس کو سلپ ڈسک کہا جاتا ہے، کہ جس میں ریڑھ کی ہڈی میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور 20 سال سے مجھے بائی روڈ سفر منع ہے، اور 20 سال سے مسلسل میں سفر کر رہا ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے کہ بائی روڈ سفر نہ ہوتا، چاہے شہر کے اندر ہو چاہے وہ شہر سے باہر ہو۔ ادھر کچھ سفر زیادہ ہو گئے، وہ بھی قوم کی خدمت ہی میں، کوئی ذاتی سفر میرا کہیں نہیں ہوتا کہ میں اپنے کسی ذاتی کام سے کہیں چلا جاؤں، کسی پرسنل کام سے کہیں چلا جاؤں، کوئی میرا سفر ذاتی نہیں ہوتا، سب کے سب یا تو مجالس کے لیے ہوتے ہیں یا قومی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ بھوپال جانا ہو مجھے، چاہے وہ سری نگر جانا ہو، چاہے وہ مدراس جانا ہو، کہیں بھی جانا ہوتا ہے، کہیں سے بھی آواز لوگ دیتے ہیں تو مولا علی کے غلام کی حیثیت سے اور ان کے خادم ادنا خادم کی حیثیت سے میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جس کی وجہ سے وہ پیٹھ کی تکلیف ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب 40-50 دن تک آپ بس بستر پر لیٹے رہیے، ہم ٹھیک کر دیں گے، اور 40-50 دن کے 40-50 گھنٹے بھی میرے لیے نہیں ملتے۔ تو اس وقت تکلیف ادھر بہت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے میں تو ڈر گیا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن بہرحال اللہ کا رحم رہا اور مولا کا کرم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لہٰذا میں دھیمے دھیمے ذرا سا مجلس، کل بھی مجلس میں نے دھیمے دھیمے پڑھی تھی، آج بھی کیونکہ زیادہ زور لگانے سے وہ ظاہر ہے کہ پورا اثر پڑتا ہے، لہٰذا میں ہو سکتا ہے 5-7 منٹ کم بھی ہو جائیں، لیکن کل تو کم نہیں ہوئے تھے بلکہ زیادہ ہی ہو گئے تھے، کچھ 5-7 منٹ زیادہ ہی ہو گئے تھے مجلس کے، لیکن اگر 5-7 منٹ کی کوئی کمی رہ جائے تو مجھے معذور سمجھیے گا، اور کیونکہ یہ تکلیف کی وجہ سے میرے لیے بڑا دقت ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ پچھلے سال تو 5 ہی لوگ رہتے تھے، اس سال بہرحال تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے، اور بہرحال اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ کوئی لوگ صاحب ضد باندھ لیتے ہیں کہ صاحب کہ بھئی ہم تعداد زیادہ ہونا چاہیے، تعداد زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ سمجھداری نہیں بلکہ بچپنا ہے۔ جیسے بچہ بخار میں ضد کرتا ہے آئس کریم کی، اور ماں باپ جو ہے اس کو روکتے ہیں، اور اس کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو ستم ہو رہا ہے، ارے آئس کریم نہیں دے رہے ابا، اماں آئس کریم نہیں کھلا رہی ہیں، اور والدہ بخار میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچپنے میں مانگ رہا ہے اور یہ اپنی سمجھداری میں نہیں دے رہے ہیں اس کو، لہذا یہ ضد کرنا کہ مجمع زیادہ ہو یہ سمجھداری نہیں ہے۔ کتنے مومنین ہمارے دیکھتے دیکھتے اس مرض میں مر گئے ہیں، کتنے مومنین، اور جو دوسرے ان کو وہ تو الگ ہیں، تو شیعوں کو دیکھ لیجیے کہ ہماری جان پہچان کے کتنے، ہمارے اجزاء میں کتنے، خود ہماری چچازاد، سگی چچازاد بہن اسی مرض میں ان کا انتقال ہوا، سگی چچازاد بہن تھی ہماری، ان کا اسی مرض میں انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور کتنے ہمارے اجزاء تھے، رشتہ دار، جن کا اس مرض میں انتقال ہو گیا، کتنے مریض ہو گئے۔ میرے بھائی، سگے بھائی اس کے مریض ہوئے، میری سگی بہن اس کی مریض ہو گئیں، میرے سگے بہنوئی اس کے مریض ہوئے، اور محلے میں کتنے ہمارے رشتہ دار تھے کہ جو مہینہ بھر تک اس مرض میں پڑے رہے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ گورنمنٹ کوئی دھوکہ دے رہی ہے، کوئی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہے۔ کورونا جو ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے، اور ایران میں میرا بیٹا پڑھتا ہے اور اس نے بتایا کہ ایران میں 5ویں لہر آئی ہے، کورونا کی 5ویں لہر، ابھی یہاں تیسری کا انتظار ہو رہا ہے، تیسری لہر کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے نے کہا وہاں سے کہ 5ویں لہر آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پر مر رہے ہیں۔ تو یہ بچپنے والی ضد نہیں ہونا چاہیے ہے، یہ بچپنے والی ضد ہے کہ صاحب مجمع بھر جائے یہاں سے وہاں تک۔ ظاہر مجھے بھی اچھا لگتا ہے، 5 آدمی میں کس کو پسند ہوگا مجلس پڑھنا؟ پچھلے سال میرے لیے مجلس پڑھنا بہت سخت تھا کہ 5 جہاں پورا مجمع آپ نے سامنے بھرا ہوتا ہو، گلیاں بھری ہوتی ہوں، سڑکیں بھری ہوتی ہوں، وہاں سامنے 5 آدمی بیٹھے ہوئے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، مجلس پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس پڑھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں مجلس میں، لیکن اس کے بعد بھی میں نے
قوم کے خیال کے لحاظ سے بھائی قوم کی بھلائی اسی میں ہے، اور انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا کوئی بھی وبا ایسی نہیں ہے کہ جو ختم نہ ہوئی ہو، انشاءاللہ یہ وبا بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اسی طرح سے عزاداری ہوگی کہ جس طرح سے پہلے ہوتی آئی انشاءاللہ۔ بس یہ کہ اب پالنے والے ہم کو اتنے طول حیات دے دے کہ ہم اپنی مکمل عزاداری میں شرکت کر سکیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں کل جو موضوع شروع کیا تھا، کیونکہ ایک دو شروع کی مجلسوں میں اہمیت اعضاء کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، تو کل میں نے بہت سی چیزیں عزاداری کے سلسلے میں عرض کی، اور خاص طور سے جو لوگ شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمانۂ رسالت میں یہ اس کو دکھائیے آپ، زمانۂ رسالت میں اس کو دکھائیے آپ، جو چیز زمانۂ رسالت میں نہ ہو وہ صاحب بدعت ہو جاتی ہے، جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو بدعت، تو دکھائیے صاحب کہ رسول اللہ نے کبھی امام حسین کی عزاداری کی ہو، اور دلیل دی جاتی ہے کہ جو امام حسین شہید ہی نہیں ہوئے تھے تو عزاداری کہاں سے ہوتی رسول کے زمانے میں؟ تو لہذا عزاداری کا کوئی وجود زمانۂ رسالت میں نہیں تھا۔ تو میں نے آج تقریباً 7-8 سال پہلے 5 یا 7 مجلسیں پوری اسی بدعت کے موضوع پر پڑھی تھی، اور میں نے آپ کو کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، شاید کچھ بچوں کو یاد نہ ہو، تو میں نے وہاں پر وہ جملہ کہا تھا، اس جملے کو آج بھی میں دہرا دوں، وہی جملہ مسلسل دہرانے والا، کیونکہ مسلسل وہ بدعت کے نعرے بلند کر رہے ہیں، لہذا مسلسل ہمیں اس کے سلسلے میں جواب بھی دینا، تاکہ عوام نہ بہکے، پبلک ان کی نہ بہکے، کیونکہ عزاداری آپ یاد رکھیں کہ پورے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں صرف ایک شیعہ گھر ہے، سب اہل سنت ہیں، لیکن 50 جلوس اٹھتے ہیں وہاں پر، 50 یہاں اس آپ عاشور کے دن آ کر دیکھیے کہ یہ پورے امام باڑے کے صحن تعزیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ کس کے تعزیے ہوتے ہیں؟ شیعوں کے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہوتے ہیں، اور اہل سنت کے ہوتے ہیں۔ پورا یہاں پتہ چلا کہ 1500 تعزیے تو صرف ہندو حضرات کے یہاں صحن میں آتے ہیں، 1500 تعزیے کے ہوتے ہیں ہندو حضرات کے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اہل سنت حضرات کے تعزیے ہوتے ہیں۔ تو یہ مولوی جو ہوتے ہیں، یہ وہابی مولوی، ان کو بہکاتے ہیں۔ وہ جملے ہمارے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ ہمارے لیے جملے نہیں ہوتے ہیں، یہ خود اہل سنت کے لیے کہتے ہیں کہ تم عزاداری چھوڑ دو، یہ بدعت ہے، تم عزاداری چھوڑ دو، یہ شرک ہے۔ تو یہ وہ اپنے والوں کے لیے کہتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ لاکھ وہ بدعت کہتے رہے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، لاکھ وہ شرک کے فتوے دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم چھوڑنے والے نہیں عزاداری، لیکن وہ اپنے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں عزاداری، وہ تعزیہ اٹھانا چھوڑ دیں۔ اور بعض علاقوں میں انہیں نے خاص طور سے ان کی وہ جس کو بہت معصوم و بھولی جماعت کہا جاتا ہے، اتفاق سے ایک جملہ نکل گیا تھا ہمارے ایک بزرگی کی زبان تھی، بہت بھولی اور معصوم جماعت ہے، زیادہ تر عزاداری کو نقصان پہنچایا ہے وہ اسی جماعت نے نقصان پہنچایا ہے۔ زیادہ تر جو عزاداری بند کروائی انہوں نے اہل سنت میں، تو اسی جماعت نے جو جھوٹی تبلیغ کیا کرتی ہے، جو نقلی تبلیغ کیا کرتی ہے۔ اور آج بھوپال میں جا کر آپ پوچھ لیجئے، اس وقت میری بات کو جھٹلایا گیا تھا کچھ، جبکہ معلوم تھا ان کو کہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد بھی جھٹلایا گیا تھا کہ وہاں باقاعدہ پمفلیٹ چھپتے ہیں، بھوپال میں باقاعدہ پوسٹر لگتے ہیں، پمفلیٹ چھپتے ہیں، اور عاشور کے دن عصر کے وقت نکاح ہوتے ہیں وہاں بھوپال میں۔ اسی جماعت جو تبلیغ کے نام سے مشہور ہے، اسی جماعت کی طرف سے پوسٹر چھپتے ہیں، اسی جماعت کی طرف سے وہاں پمفلیٹ چھپتے ہیں۔ اور بھوپال میں کسی کا بھی اگر جان پہچان والا ہو، وہاں فون کر کے معلوم کر لے، تصدیق کر لے ان سے کہ بھئی یہ بات میری صحیح ہے۔ اس وقت کچھ میرے ہی اجزاء نے مجھے جھٹلایا تھا، ارے غلط ہے، وہ تو بہت بھولے ہیں، بہت معصوم ہیں، ان کا تو کام صرف تبلیغ کرنا ہے، صرف تبلیغ کرنا ہے۔ یہ تو دیکھو تبلیغ کہاں کی کر رہے ہیں، شیعیت کے خلاف تبلیغ ہوتی ہے ان کی، عزاداری کے خلاف تبلیغ ہوتی ہے ان کی، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تبلیغ ان کی ہوتی ہے، اور جتنا بھی عزاداری کو نقصان پہنچا انہی کی وجہ سے پہنچا۔ اور وہاں اس کا بیان تھا، وہاں ان کا جو ہیڈ ہے وہاں جو بھوپال میں،
جو تاج المساجد ہے، اس میں ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، جس میں 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں۔ تو ان کا جو ہیڈ ہے، اس کا بیان تھا کہ ہم عاشور کے دن عصر کے روز، اس لیے یہ سارے اجتماعی عقد 400 500 عقد ایک ساتھ، شادیاں ایک ساتھ، اس کا بیان یہ تھا کہ ہم تاکہ غلط تصور جو مسلمانوں میں ہے کہ صاحب عاشور کے دن شادی نہیں ہو سکتی، اس غلط تصور کو ختم کرنے کے لیے میں شادیاں کروا رہا ہوں عصر کے روز۔ اور بڑی بھولی جماعت ہے وہ، بڑی معصوم جماعت ہے۔ تو بس یہ بات چیزیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اہل سنت 90% اہل سنت عزاداری کرتے۔ والد مرحوم کی پالیسی یہی تھی، وہی پالیسی میری بھی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونا چاہیے ہماری مجلسوں میں کہ یہ اہل سنت ہم سے دور ہو جائیں جو عزادار اہل سنت ہیں۔ صلوات بھیجے ان کے لیے میں نے مجلسیں پڑھی تھیں، ان کے لیے وہ مجلسیں پڑھی تھیں۔ اس کے صرف 1-2 جملے صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف 1-2 جملے، کیونکہ وہ تو ایک چھپنے والی چیز ہے، وہ تو کتاب کی صورت میں چھپنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں چھپ سکی وہ۔ تو اس میں نے اس وقت جملہ کہا تھا کہ اگر عزاداری کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں کیونکہ زمانۂ رسالت میں نہیں تھی، آپ کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمانۂ رسالت نہیں تھی، ان کا کہنا ہے، دلیل کی ہے کہ زمانۂ رسالت میں نہیں تھی اس لیے بدعت ہے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اسی دلیل کو مان لیا جائے، اسی دلیل کو بنیاد بنا لیا جائے تو مسلمانوں کی 95% اعمال جو ہیں وہ سب کے سب بدعت ہو جائیں گے۔ 95% اعمال جو ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دیکھیے اس زمانے میں، ہمارے اماموں کے زمانے میں مجلسیں کرنا آسان نہیں تھا، کھلے عام مجلسیں نہیں ہو سکتی تھیں، بلکہ یہاں تک چھٹے امام کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ شیعوں کو آزادی تھی، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، لہذا آپس میں مصروف تھے، لہذا شیعوں کو تھوڑی سی چھوٹ مل گئی تھی۔ لیکن جانتے ہیں اس کے بعد بھی کیا حال ہوتا تھا؟ اگر کسی کو امام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کوئی شرعی مسئلہ، تو چاروں طرف اس وقت بھی جاسوس بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے، کون ملتا ہے امام سے آ کر، اور جس کو ملتا ہوا دیکھتے تھے پھر اس کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اس کو پریشان کیا جاتا تھا۔ لہذا سودا بیچنا والا بن کر شیعہ آتا تھا اور مسئلہ پوچھتا تھا، سر پر سودے کا ٹوکرا رکھا ہوا، ترکاری ہو یا رطب ہو یا پھل ہو، کچھ ہو، آ کر امام کے دروازے پر آواز دیتا تھا، امام پہچان جاتے تھے کہ میرا شیعہ ہے، میرا چاہنے والا ہے، اور اپنے غلام سے کہتے تھے کہ اس کو اندر بلاؤ تاکہ اس کا سامان میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں۔ پھر وہ شیعہ اندر جاتا تھا اور امام سے پھر وہ سوالات کرتا تھا شرعی، اور امام اس کے جواب دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے ٹوکرا سر پر لیے ہوئے سودے کا باہر نکلتا تھا۔ اتنی سختی تھی، صرف شرعی سوال پوچھنے میں اتنی سختی تھی، تو کیا مجلسیں آسانی سے ہو جاتی ہوں گی؟ آج سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیجیے یہی ماحول، اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو تو سعودی عرب میں جا کر دیکھیے یہی ماحول ہے کہ مجلسیں تہہ خانوں میں ہوتی ہیں، مجلسیں چھپ کر ہوتی ہیں، اور اگر 4-5 لوگ کہیں کوئی بھی دروازہ ہے پر 4-5 لوگوں کے چپلیں جوتے رکھی ہوئے ہیں تو اس کے فوراً پولیس آ جاتی تھی کہ کیا کر رہے ہو اندر، مجمع کیسا ہے؟ تو وہ جوتے چپلیں بھی اندر رکھ دی جاتی ہیں تاکہ کسی کو احساس نہ ہو، اور اگر پکڑ جاتے ہیں کوئی تو فوراً وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہی سختی ہے جو اماموں کے زمانے میں تھی۔ تو ایک شخص آ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سختی ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی شدت ہے؟ تو کبھی کبھی مجلس کے وقت ہم لوگ صرف 2 لوگ ہوتے ہیں۔ سنیے حدیث سنیے جو اتنی دیر زحمت دی آپ کو۔ امام سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم لوگ صرف 2 لوگ ہوتے ہیں، ان میں مجلس ہوتی ہے، 2 لوگوں میں مجلس ہو رہی ہے، میں ہوتا ہوں، میرا ایک دوست ہوتا ہے، اور مجلس ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو بہت ہی یہ اچھا نہیں لگتا کہ 2 لوگوں میں مجلس ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ تم 2 لوگ نہیں ہوتے ہو مجلس میں، بلکہ اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے،
ان ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے مجلس میں تمہارے ساتھ بیٹھیں، تمہاری مجلس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ گریہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہر ملک جو اس مجلس میں شریک ہوتا ہے قدرت حکم دیتی ہے کہ وہ قیامت تک تمہارے لیے استغفار کرتا رہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ یہاں پر اکیلے ہیں، بلکہ یہاں پر ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور ملائکہ مقربین ہیں جو ان مجلسوں میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ نہیں توجہ رہے، جو عزا امام حسین کی عظمت ہے، جو شرف ہے، جو مرتبہ ہے۔ ابو بصیر چھٹے امام کے بہت ہی چہیتے صحابی، وہ ابو بصیر آتے ہیں، خوشی خوشی آتے حج کر کے، بہت توجہ رہے، حج کر کے خوشی خوشی آتے ہیں، اور آتے ہی کہتے ہیں کہ فرزند رسول یہ میرا 19واں حج تھا، یہ میرا 19واں حج تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک حج اور کر لو۔ اس نے کہا فرزند رسول بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زحمتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں حج کی، لہذا اب میں تو 19 حج کر چکا، اس سے زیادہ اور حج کیا کروں میں، 19 حج ہو چکے ہیں۔ امام نے پھر فرمایا ایک حج اور کر لو، ایک حج اور کر لو۔ کہا آقا آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ ایک حج میں اور کر لوں؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے یہ 20 حج ہو جائیں، تاکہ عزاداری امام حسین کے برابر تمہارا حجوں کا ثواب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے میری جد کی اعضاء کے برابر تمہاری حجوں کا ثواب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 حج ایک طرف ہیں اور ایک مجلس امام حسین ایک طرف ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے شرف، یہ ہے مرتبہ، معمولی نہ سمجھیے اس کو آپ۔ پھر ایک حدیث، عجیب حدیث ہے واقعی۔ میں نے پہلی مرتبہ جب اس کو دیکھا تو واقعی حیرت ہوئی کہ کیسی یہ حدیث اور کیسا ارشاد ہے اور کیسی سند دی ہے معصومین میں، کہ امام کا ارشاد یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر مجلس ہو حسین کی، کہیں پر مجلس جب امام حسین کی ہوتی ہے، لوگ گریہ کرتے ہیں، تو اللہ ملائکہ مقربین کو حکم دیتا ہے، عام ملک نہیں، عام فرشتے نہیں، جو مقرب ملائکہ ہیں۔ جانتے مقرب ملائکہ کون ہیں؟ مقرب ملائکہ میں جبریل ہیں، مقرب ملائکہ میں میکائیل ہیں، مقرب ملائکہ میں اسرائیل ہیں۔ یہ سب مقرب ملائکہ ہیں، ملائکہ مقرب انہی میں نام آتے ہیں۔ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ مجلس میں اور جو آنسو گرے ان کو جمع کر لو، جو آنسو بہیں ان کو جمع کر لو۔ کس کو حکم دیا؟ جبریل کو حکم دیا گیا۔ کس کو حکم دیا گیا؟ میکائیل کو حکم دیا گیا۔ کس کو حکم دیا گیا؟ اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ جاؤ جا کر جو آنسو بہیں ان کو جمع کر لو، تم جمع کر کے اب آ جاؤ واپس جنت میں۔ ان آنسوؤں کو لیے، ارے توجہ چاہوں گا، ان آنسوؤں کو لیے ہوئے جنت میں آؤ اور جا کر حوض کوثر میں ان آنسوؤں کو شامل کرو، حوض کوثر میں ان آنسوؤں کو شامل کرو۔ اس کے بعد کے جملے سنیے، حوض کوثر میں ان آنسوؤں کو شامل کرو، اور یاد رکھو جب حوض کوثر میں یہ آنسو شامل ہوں گے جو امام حسین کے غم میں بہائے گئے ہیں، تو حوض کوثر کے پانی کی مٹھاس 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس کی لطافت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس کی لطافت 1000 گنا، اس کی طہارت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ یہ ہے امام حسین کی عزا، یہ ہے امام حسین کے آنسو، اور یہ ہے امام حسین کی عزاداری کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ ایک صلوات بلند آواز۔ اب ایک حدیث اور سن لیجیے آپ۔ یہ چیزیں حدیثیں وہ ہیں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کی ہیں کبھی، تو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ
جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، سنیے، میں نے بھی پہلی مرتبہ حدیث دیکھی اور آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پیش بھی کر رہا ہوں۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جبریل آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کرے گی اور جہنم کے مستحق بن جائے گی۔ یہ نواسا جو پیدا ہوا ہے اس کو شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے جو امت کے ہوں گے وہ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اب عجیب حدیث ہے، مگر ہے حدیث زیادہ پیش کر رہا ہوں۔ تو رسول نے جواب دیا کہ نہ مجھے اس کی شہادت برداشت ہوگی میرے اپنے نواسے کی، اور نہ امت کا جہنم میں جانا برداشت ہے مجھے۔ شہادت بھی میرے لیے سخت ہے اس کی، اور میری امت جہنم میں چلی جائے یہ بھی میرے لیے سخت ہے۔ لہذا اللہ سے کہو کہ اس نعمت کو واپس لے لے، کیونکہ یہ شہید ہوگا یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور امت جہنم چلی جائے گی یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جبریل مولا علی کے پاس پہنچے اور یہی خبر دی کہ یہ جو آپ کو بیٹا عطا ہوا ہے اس کو امت جو ہے وہ شہید کر دے گی، اور شہید کر کے جہنم کی مستحق بن جائے گی امت۔ وہاں پر مولا علی نے وہی جواب دیا، اگر تم کو معلوم نہیں تھا کہ رسول نے کیا فرمایا ہے، لیکن وہی جواب دیا کہ نہ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت برداشت ہے اور نہ امت کا جہنم میں جانا برداشت ہے، لہذا اللہ سے کہو کہ اس نعمت کو اپنی وہ واپس لے لے۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس جبریل پہنچے اور ان سے بھی یہی بات کہی کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ چہیتا بیٹا یا آپ کا چھوٹا فرزند جو ہے وہ شہید ہوگا، اور جو شہید کریں گے وہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ تو وہاں بھی شہزادی نے یہی جواب دیا کہ نہ تو مجھے یہ برداشت ہے کہ میرا بچہ شہید ہو جائے، اور نہ مجھے یہ برداشت ہے کہ میری امت جو ہے، میری جد کی امت جو ہے جہنمی بن جائے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں میری درخواست پہنچا دو کہ اس نعمت کو واپس لے لیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے جبریل تو اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہم نے مومنینوں کو دی ہی نہیں ہے۔ حسین سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ اس کے بعد اعلان ہو کہ من ولدہ الوراثہ، ای من ولدہ النبوہ والوراثہ والخزانہ، ہم نے اس کی اولاد میں امامت رکھی ہے، اس حسین کی اولاد میں امامت رکھ دی ہے، اور یہی وارث انبیاء بھی ہے، یہی حسین وارث انبیاء۔ اور آخری جملہ سن لیے، وہ خزانہ، اور ہم نے امت کے لیے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں اس کا وسیلہ اسی حسین کو ہم نے قرار دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ظاہر ہے کہ مسلسل اسی میں بات ہو رہی ہے، لیکن اب ایک چیز اور پہلو ہے جو میں چاہتا ہوں اس کو جب سلسلہ گفتگو ہے تو عرض کر دوں کہ ایک بات بہت زور و شور، کبھی کبھی ہمارے بعض مقررین بھی، علماء کی بات نہیں ہو رہے، بعض جو دانشور طبقہ ہے، کبھی کبھی میں نے خود سنا یوم امام حسین میں، بلکہ وہاں میں جب پاکستان بہت بالکل نیا میں ایران سے آیا تھا، بلکہ یہاں سے جا رہا تھا ایران، یہ سن 88 کی بات ہے، 1988 کی بات ہے، تو پاکستان میں کراچی میں بہت بڑا یوم حسین ہوا، بہت بڑا یوم حسین جس میں تمام علماء شامل تھے۔ اس میں کوثر نیازی صاحب جو اس وقت بے نظیر بھٹو جو اس وقت کی وزیر اعظم تھیں، اس کے بہت اہم کوئی وزیر تھے، وہ مجھے نہیں معلوم کیا وزارت تھی ان کی، لیکن کوثر نیازی بہت مشہور شخصیت، آپ لوگ نام جانتے ہوں گے۔ وہ میں مہمان خصوصی تھا، اور وہ یا شاید وہ مہمان خصوصی تھے، صدارت میری تھی، انہی نے مجھ سے پہلے تقریر کی، اور مجھ سے پہلے تقریر کرنے کے بعد انہیں 2-3 جملے کہے۔ ایک جملہ تو انہوں نے یہ کہا کہ یزید کو ظاہری فتح ہوئی اور حسین کو باطنی فتح ہوئی، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور دوسرا وہ مصرع پڑھا انہوں نے کہ یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، یہ بات کہی اس نے۔
اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حمایت کی انہوں نے کہ جس طرح سے کتنی بڑی ان کی جرأت تھی کہ جس طرح سے جناب زینب نے قیادت کی ہے اسی طرح سے بے نظیر بھی قیادت کر رہی ہیں. اس کا مطلب کہ عورت بھی قائد ہو سکتی ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ عورت بھی قائد ہو سکتی ہے. تو اب جب میری تقریر کا موقع آیا تو اس کے بعد مجھے ظاہر ہے کہ یا خاموش رہنا اور اس کا جواب نہ دینا تو زندگی بھر مجھ کو قلق رہتا کہ میں نے جواب نہیں دے سکا. تو میں نے اس وقت جواب دیا ان کو, بیٹھے ہوئے تھے, جواب دیا بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ امام حسین ظاہری طور پر معاذ اللہ ہار گئے اور یزید کو ظاہری طور پر فتح ہو گئی, حسین کو باطنی جو ہوئی جیت ہوئی ہے اور یزید کو صرف ظاہری جیت ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ نہ یزید کو ظاہری جیت ملی ہے نہ باطنی جیت ملی ہے. حسین ظاہری طور بھی فاتح ہیں اور باطنی طور پر بھی فاتح ہیں, اور یزید کوئی بھی مورچہ جیت نہیں سکا ہے, بلکہ کربلا کے فاتح کا نام ہے حسین ابن علی. اور اس کے لیے میں نے دلیل پیش کی کہ یہ بتائیے کہ جنگ کا مقصد کیا تھا. جنگ کا مقصد کیا تھا؟ جنگ کا مقصد حسین کو قتل کرنا نہیں تھا. یزید کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا, مقصد تھا بیعت لینا. یزید کا مقصد تھا بیعت لینا. بہت توجہ رہے, یزید کا مقصد تھا بیعت لینا اور حسین بیعت سے انکار کر رہے تھے. حسین بیعت سے انکار کر رہے تھے تو مقصد تھا بیعت حاصل کرنا. یزید اس وقت جیتتا جب اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا. جب اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا تبھی تو جیتتا, کیونکہ مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے, مقصد کو حاصل کرنا فتح ہے. تو یزید بیعت چاہتا تھا, حسین انکار کر رہے تھے. تو اب دیکھو کہ جو لے رہا تھا وہ جیتا, یہ جو انکار کر رہا تھا وہ جیتا ہے. اگر ذرا سا بھی حسین سر جھکا دیتے تو یزید جیت جاتا, لیکن حسین کا سر کٹ گیا اور نیزے پر بلند ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یزید کا سر جھکا ہے, حسین کا سر بلند ہوا ہے. بہت بڑا بچپنا تھا. یہاں ایک کوئی ادارہ ہے گورنمنٹ کا, اس کی طرف سے ایک یوم امام حسین ہمیشہ ہوتا تھا. اب تو شاید بند ہو گیا, پتہ نہیں کون سا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ جو تھا اس کی طرف سے وہ جلسہ یوم امام حسین ہوا کرتا تھا. تو میں بھی سامعین کہتے, بچپنا تھا, شریک ہوتا رہتا تھا. تو سید العلماء مولانا علی فقیہ صاحب اللہ جیسے وہاں تقریر کرتے تھے, کہ آخری تقریر ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد کرتے, بہت برسوں پرانی چیز ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کی تقریر ختم ہو گئی تھی اور مجمع آدھے گھنٹے تک تعریف کر رہا تھا. انہیں جو آخری جملے کہے تھے وہ آدھے گھنٹے تک پورا مجمع بس واہ 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 واہ, یعنی بے حال ہو گیا تھا مجمع جو انہوں نے جملے کہے تھے. وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا, مگر مثالیں میری طرف سے وہ مثالیں انہیں نہیں دی تھی. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں اپنی طرف سے دیتا. آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے مقابلوں میں جو فتح جس کو حاصل ہوتی ہے تو معلوم ہے کہ وہ جلوس نکل رہا ہے, وہ گود میں اٹھائے ہوئے ان کو لوگ, اور معلوم وہ میڈل ہاتھ میں اونچا کیے ہوئے, ارے یہ میڈل میں نے جیت لیا ہے, یہ میڈل میں نے جیت لیا ہے, یہ میڈل میں نے جیت لیا ہے. اور چاروں طرف, کبھی کبھی تو اسٹیڈیم میں چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور پورا مجمع ساتھ ساتھ ہے, اور وہ کپ ہاتھ میں لیے ہوئے, جو وہاں کے کپتان صاحب ہیں وہ کپ ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں, ان کو گود میں لوگ اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کپ اونچا کیے ہوئے. کیا ہے کہ فتح کا نشان ہے, یہ میری فتح کا نشان ہے. تو ہمیشہ فتح کا نشان بلند رہتا ہے, ہمیشہ فتح کا نشان بلند رہتا ہے, ہمیشہ فتح کا نشان بلند رہتا ہے. لہذا اب ان کے جملے یہ تھے کہ ہمیشہ جو فاتح ہوتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے.
جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ جلوس نہیں نکالتا، اس کی کوشش ہوتی ہے فتح کا جلوس نہ نکلے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فتح کا جلوس نہ نکلے، کیونکہ وہ شکست خوردہ ہے، وہ مفتوح ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے جلوس نہ نکلے، اور جو فاتح ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فتح کا نشان لے کر جلوس کی صورت میں نکلیں۔ تو انہوں نے کہا عجیب جملہ کہا تھا کہ اب یہ عجیب قدرت کی طرف سے انتظام ہوا کہ حسین نے خود اپنی فتح کا جلوس نہیں نکالا، بلکہ یزیدیوں کے ہاتھوں حسین کی فتح کا جلوس نکل رہا تھا۔ اب کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند تھے، ان کٹے ہوئے بلند سر خود اس بات کی دلیل تھے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی ہوتی تو نیزوں پر سر بلند نہ ہوتے۔ یہ بیویوں کے بازوؤں میں جو رسیاں بندھی ہوئی تھی، یہ بندھی ہوئی رسیاں خود اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جیت گئے ہیں، یزید ہار گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صلی محمد وعلیہ۔ اور اب والد مرحوم کا جملہ عرض کر دو، یہ تو ان کے لیے تھا، اب والد مرحوم کا جملہ عرض کر دو، انہوں نے کسی 9 محرم کے مجلس میں یاد کیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ کیا، یہ علم میں پنجہ کیوں لگا ہوتا ہے، یہ علم میں پنجہ کیوں لگا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں علم میں ہوتا ہے پنجہ، پورا پنجہ لگا ہوتا ہے، تو کہا کہ اسی پنجے ہی کی تو لڑائی تھی، اسی پنجے ہی کی تو بات تھی۔ حسین تھا کہ ہاتھ میں ہمارے ہاتھ دے دے حسین، حسین کا ہاتھ بلند رہا، حسین کا ہاتھ بلند رہتا ہے کہ یہ ہاتھ بلند رہا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ حسین نے نہیں دیا۔ یہ بزرگوں کی جو مثال تھی وہ پیش کر دی، اب میں بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک سوال صلوات بھیجے محمد بچوں جوانوں کے لیے اپنی طرف سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ میرٹ لسٹ میں آ جائے اس کا نام اور بہترین نمبروں سے کامیاب ہو جائے وہ، تو اس کے بعد اگر کوئی دوست آتا ہے، کوئی ملنے والا آتا ہے، تو اگر وہ نہیں بھی پوچھتا ہے تب بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیے اب میرے بچے نے کتنی زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اور بچہ بھی چاروں طرف گھوم رہا ہے، کسی طرح سے میرا تذکرہ ہو جائے، کسی طرح سے میرا ذکر ہو جائے، پتہ چل جائے آنے والوں کو کہ مجھے کتنی بڑی کامیابی ملی ہے، مجھے کتنے اچھے نمبر ملے ہیں، میری لسٹ میں میرا نام آ گیا ہے، تو وہ خود بچہ ہے وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ذکر ہو، ماں باپ بھی خود سے تذکرہ چھیڑتے ہیں اور آنے والے تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنا، اس نے تو نام روشن کر دیا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے تو اب کوئی بھی مہمان آتا ہے تو بچہ بھی کنی کاٹ جاتا ہے کہ کہیں ذکر نہ ہو جائے، کہیں تذکرہ نہ ہو جائے، کہیں آنے والے پوچھ نہ لیں کہ آپ نے بچے نے امتحان دیا تھا کیا ہوا رزلٹ، تو لہذا سامنے ہی نہ آؤ، نہ سامنے آئیں گے نہ ذکر چھڑے گا، اور اگر اس نے ذکر چھیڑ بھی دیا دوست نے تو ماں باپ ہی چائے پی لیجئے تو بتاتا ہوں زیادہ بسکٹ تو کھا لیجئے، تاکہ وہ بھی چاہتے ہیں کسی طرح سے ذکر نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتح چاہتا ہے ذکر ہو، کامیاب چاہتا ہے ذکر ہو، جو ناکام ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ذکر نہ ہونے پائے۔ تو دیکھیے ذکر کن کی طرف سے ہو رہا ہے اور کن کی طرف سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین فاتح تھے، حسین کامیاب تھے، اور جو لوگ ذکر روک رہے ہیں کہ مجلسیں نہ ہونے پائیں، ماتم نہ ہونے پائے، ذکر حسین نہ ہونے پائے، ان کو یقین ہے کہ ان کا والا ہار چکا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز محمد والے۔ اور اس فتح کے لیے
آقا حسین نے جو قربانیاں دے دی ہیں وہ کائنات ان کی مثل و نظیر نہیں. کیسی کیسی قربانیاں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ہاں بس 2-3 زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے مصائب کے سلسلے میں. عزاداروں، جب طے ہو گیا کہ آقا حسین اب ان کو مدینہ چھوڑنا ہے، مدینہ ترک کرنا ہے، تو عالم یہ تھا کہ کبھی روضہ رسول پر جاتے تھے، کبھی ماں کی قبر پر جاتے تھے، کبھی اپنے بھائی حسن کی قبر پر جاتے تھے، اور اس کے بعد گھر میں واپس آتے تھے، پھر پلٹ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے. آخر میں صبح نمودار ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب عباس سے کہا جاتا ہے اے عباس جانے والوں کی فہرست تیار کیجئے، اے عباس سفر کرنے والوں کی فہرست تیار کیجئے. جناب عباس نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے نیچے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ فتح قریب. حسین نے کہا اے عباس یہ نہ لکھو بلکہ لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. بننے لگی فہرست. جناب زینب آتی ہیں، دیکھتی ہیں فہرست میں نام نہیں ہے، فہرست میں نام نہیں ہے. بھیا کیا آپ مجھے نہیں لے جائیں گے ساتھ؟ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں؟ امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے شوہر علیل ہیں، عبداللہ علیل ہیں، اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، لہذا آپ کا نام نہیں. کہا بھیا میں زندہ نہیں رہوں. کا شوہر سے اجازت لے رہی. امام وقت کہہ رہا، دیکھیے اس سے یہ تعلیم ہے، ہم کو تعلیم ہے. امام وقت فرما رہے ہیں کہ جائیے، اگر عبداللہ اجازت دے دیں تب آپ ساتھ جا سکتی ہیں. جناب زینب پہنچی، عبداللہ علیل ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. یہ پائتی جا کر زمین پر بیٹھ گئی. شہزادی جناب زینب پائتی زمین پر بیٹھ گئی. عبداللہ بیماری کے عالم تھا مگر گھبرا کے بیٹھ گئے. ارے یہ شہزادی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ حسین کی بہن ہیں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ پائتی بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہا عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے. اس نے شرط رکھ دی ہے کہ آپ اجازت دے دیں، بس اتنا سن لیجیے، ہم سے اتنا سن لیجیے. اجازت دینا نہ دینا آپ کا کام ہے، میں آپ پر جبر نہیں کر سکتی، مگر اتنا سن لیجیے کہ میرے بغیر اگر حسین نے مدینے سے باہر قدم رکھا تو ادھر قدم رکھیں گے ادھر میری روح نکل جائے گی، پھر یہ زینب زندہ نہیں رہے گی. عبداللہ کہتے ہیں اے شہزادی آپ کیا کہہ رہی؟ بھلا میری ہمت جو آپ کو روکو، بھلا میری جرت ہے جو میں آپ کو روکوں، کیونکہ یہ عقد کے وقت شرط ہو گئی تھی کہ جہاں حسین رہیں گے وہاں میں رہوں گی، لہذا آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہیں. آئیں کہ ہاں میرے شوہر نے اجازت دے دی ہے. جناب زینب کا نام اس فہرست میں بڑھا دیا گیا، مگر ابھی ایک بچی کا نام نہیں بڑھا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جو بیماری کے عالم میں ہے، جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے. وہ تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہے بابا مجھے بھی لے چلیے، بابا مجھے بھی لے چلیے. نہیں فاطمہ صغریٰ تم نہیں جاؤ گی، فاطمہ صغریٰ تم نہیں جاؤ گی. وہ بچی اصرار کر رہی ہے. ادھر امام حسین اصرار فرما رہے ہیں کہ نہیں فاطمہ صغریٰ نہیں جائیں گی. ننھی بچی جناب علی اکبر کے پاس پہنچتی ہے. اے بھیا تم شبیہ رسول اللہ ہو، تمہاری بات بابا نے کبھی ٹالی نہیں ہے، تمہاری بات کبھی بابا نے ٹالی نہیں ہے. چلو میرے ساتھ چلو اور جا کر میری سفارش کر دو، میری سفارش کر دو. جناب زینب فاطمہ صغریٰ کو سہارا دیے ہوئے، جناب علی اکبر فاطمہ صغریٰ کو سہارا دیے ہوئے امام حسین کے قریب آنے لگے. حسین سمجھ گئے کیوں آ رہے ہیں، حسین سمجھ گئے کیوں آ رہے ہیں. اے بیٹا علی اکبر تو فاطمہ صغریٰ کو لا تو رہے ہو سفارش کے لیے، مگر اتنا سن لو کہ جس طرح سے تم رسول اللہ کی شبیہ ہو اسی طرح سے یہ فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے.
بہو میری ماں کی تصویر ہے. ارے مجھے ہر امتحان گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں کہ میری ماں کی شبیہ بازار درباروں میں بے پردہ لائی جائے. بس حضرتارو 2-3 جملوں کی زحمت ہے. آج کے دن کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں 2 منٹ مصائب پڑھوں. آج 2 محرم روایت کہتی ہے تاریخ کے آج ہی کا دن ہے جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا. روایت میں ہے کہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے قدم رک گئے. 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر وہ گھوڑے کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. آخر میں امام نے حسین نے پوچھا کہ آخر اس زمین کا نام کیا ہے, اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس علاقے کے بزرگ بلائے گئے کہ بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں, کسی نے کوئی نام لیا, کسی نے کوئی نام لیا. سب نام جب لے چکے تو کہا کیا کوئی اور نام بھی اس کا ہے؟ ارے اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بزرگ آگے بڑھتا آ کر کہتا ہے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. یہ سنتا تھا امام حسین نے نوحہ پڑھا. نوحہ پڑھا یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے, یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری حد کی حرمت ہوگی, یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا. ہاں سب کے سب اتر جاؤ یہاں کے اوپر. یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے, ہم اس زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سے کہا گیا شہزادی آپ اتریے. جیسی جناب زینب نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا, روایت کہتی ہے ایک زرد رنگ کا غبار اڑا اور شہزادی کے سر پر پڑا. شہزادی نے کہا میرے بھیا کو بلاؤ, میرے بھیا کو بلاؤ. امام حسین تشریف لائے. بہن زینب کیا بات ہے, آپ نے کیا کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا ابھی جیسے ہی میں نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا ایک زرد رنگ کا غبار اڑتا ہے اور میرے سر پر پڑتا ہے. اے بھیا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس زمین پر نہ ٹھہریے, یہ زمین ہمارے ٹھہرنے کے لیے مناسب نہیں ہے. امام نے فرمایا اے زینب کیا بچپنے کا وعدہ بھول گئی؟ اسی زمین پر تو ہمیں قربانیاں دینا ہے, اسی زمین پر ہماری قربانیوں کے بعد اسلام بچے گا. تو یہاں پر والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شہزادی زینب بھلا خاک کربلا آپ سے کوئی گستاخی کر سکتی ہے؟ یہ خاک کربلا گستاخی نہیں کر رہی تھی بلکہ زبان بے زبانی سے کچھ کہہ رہی تھی. یہ خاک کربلا اڑ کر کہہ رہی تھی اے شہزادی زینب اگر آپ کے بھائی کو کفن نہیں ملا تو خاک کربلا اڑ کر کفن بن جائے گی, اور اگر آپ کے سر سے چادر چھن گئی تو یہی خاک کربلا اڑ کر آپ کا پردہ بن جائے گی. بس آخری جملے امام نے فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. ان کا مالک کون ہے؟ معلومہ بنی اسد جو ہے وہ اس زمین کے مالک ہیں. ان کو بلایا گیا. امام نے فرمایا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. ان سب نے ہاتھ جوڑ لیا آقا ہم آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے, آپ کی خدمت میں حاضر ہے, یہ مفت میں حاضر ہے, ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے اس کی. مگر امام نے اصرار فرمایا کہ نہیں میں خریدوں گا اور قیمت دوں گا. اس کا 60,000 درہم اس زمین کے طے ہوئے. امام نے 60,000 درہم ادا کیے اور اس کے بعد بنی اسد سے کہا دیکھو کچھ دنوں بعد یہاں یزید کا لشکر آئے گا, جنگ ہوگی اور ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ یزید کے لشکری ہمیں دفن نہیں کرے گی, لہذا اگر دیکھو یزید کا لشکر ہمیں دفن نہ کرے تو تم لوگ آنا اور ہمیں دفن کر دینا. اور اس کے بعد عورتوں کو بلایا اور عورتوں سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ڈرے تو انہیں غیرت دلانا کہ نواز رسول کا لاشا بے غسل کفن پڑا ہوا اور تم لوگ خوف زدہ ہو. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو تم بھی کھیلتے ہوئے آنا, تم بھی کھیلتے ہوئے آنا, اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا. عزادار حسین کا اتنا اہتمام, مگر تاریخ کربلا بتا رہی ہے 3 دن تک لاش حسینی
اسی طرح سے کربلا کی زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہا. صرف یہی نہیں بلکہ جناب زینب جس وقت اس نشیب میں پہنچی ہیں کہ جہاں حسین کا لاشا تھا، جناب فضہ ساتھ ساتھ تھی. بس آخری 2 جملے. جناب فضہ ساتھ ساتھ جناب فضہ نے نظر کی تو دیکھا کہ جناب زینب کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، بدن پر تھرتھری پڑ گئی ہے. فضہ گھبرا گئی. اے شہزادی آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ پورے بدن پر تھرتھری ہے اور چہرے کا رنگ زرد ہے، ایسا لگتا روح جسم سے پرواز کر جائے گی. جناب زینب نے فرمایا اے فضہ کیا آپ نے کوئی آواز نہیں سنی؟ کہا نہیں شہزادی میں نے تو کچھ نہیں سنا. کہا نہیں یہ فضہ ابھی میں نے سنا ہے، کوئی منادی آواز دے رہا تھا اے سوارو ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا ہے، ابھی نواز رسول کی لاش پامال ہونا ہے. ادادار ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. درمیان میں لاش ہے حسینی. زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی. ارے مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو. امام زمانہ نے فریاد کی ہے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے لاش کو پامال کیا ہے تو دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی. بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جب آنکھوں میں غم حسین میں آنسو ہوں تو اللہ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے. پالنے والے جلد سے جلد اس کورونا کی وبا کو دور فرما دے. جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے. دشمنان عزا کی اصلاح فرما اور اگر لائق اصلاح نہیں ہے تو ان کو بھی تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما دے. پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا الزہراء طیب النساء العالمین، السلام علیکم فضیلۃ القاسم امیر المؤمنین من شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ولی العلماء، السلام علیکم ایمان الضعفاء والفقراء، السلام علیکم السلام علیکم یا نصر الرسول، السلام علیکم یا المسمور والرسول، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا الحسن بن علی بن موسیٰ ابوک روح جسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرج ظهورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.